السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 15 ستمبر کی کال لے کر، اور ہم سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. آج کے سیشن میں کوئی خاص بات نہیں ہے، جس طرح پچھلے 2-3 سیشن لمیٹڈ موو کے ود لمیٹڈ والیوم ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. چینج کیا ہے؟ کوئی چینج نہیں ہے. 6 کروڑ 13 لاکھ کا والیوم ہے اور 777 کا ہائی ہے، 581 کا لو ہے. تو اگر پریسائسلی دیکھیں آپ تو اسی رینج میں مارکیٹ گھوم رہی ہے. 871 کے اوپر تو جانے کا اب تک موقع نہیں مل سکا اس کو، اور 595 کو بھی آنر کرنے کی ڈیسپریٹ کوشش کر رہی ہے. یہ تو ہے ایک کیا کہنا چاہیے پازیٹیو سینیریو کہ نیچے سپورٹ کو بھی ہولڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ ٹاپ والیومر میں دیکھیں 100 انڈیکس کے ٹاپ والیومر، ناٹ دی ٹوٹل، تو 6 کروڑ کا والیوم ہے آپ کے پاس، 6 کروڑ 13 لاکھ کا. اس میں 1 کروڑ 80 لاکھ کا والیوم کراچی الیکٹرک کا ہے. کتنا بچا؟ اس کے بعد سیکنڈ ٹاپر ہے میپل لیف، اور ڈفرنس دیکھیے، پہلا والیومر 1 کروڑ 80 لاکھ کا، 1 کروڑ 80 لاکھ کا آدھا ہوتا ہے 90 لاکھ. ٹھیک ہے، جو دوسرا والیوم اس کے 50% سے کم ہے، یعنی کہ 81 لاکھ. اور تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جو آئٹم ہے وہ اس کا 50% ہے. اور اگر میں صرف 5 ٹاپ والیومر لے لوں تو جناب علی 1 کروڑ 80 لاکھ اور 2 کروڑ 60 لاکھ، 3 کروڑ 70-80 لاکھ بنتے ہیں. صرف 4 اسٹاک میں. تو اگر یہ 4 کروڑ نکال دیے جائیں تو بچتا کیا ہے؟ 2 کروڑ. تو پورے 100 انڈیکس کا 2 کروڑ کا والیوم ہے. تو دیٹس ہاؤ مارکیٹ از موونگ. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہچکچاہٹ. بلز ہوں یا بیئرز ہوں، ان دونوں میں ہچکچاہٹ ہے. بوتھ آر ڈیسائسو نہیں ہے، فیصلہ کن مرحلے پہ نہیں ہے. اس کی 2-3 باتیں اس میں بڑی سمجھنے کی ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس میں مارکیٹ کو موو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی موور ہے تو تھوڑے سے والیوم سے مارکیٹ کو موو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹاپر جو ہیں والیوم میں، یہ وہ پوائنٹ کنٹریبیوٹر نہیں ہے. پوائنٹ کنٹریبیوٹر کو جا کے دیکھیں تو داؤد ہرکولس بیٹھا ہوا ہے پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں، اور اس طرح کے اسٹاک بیٹھے ہوئے ہیں، اور والیوم میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیے، کمپیریزن کیجئے. میں آپ کو روزانہ مختلف چیزیں دکھا ہی اس لیے رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اب یہ آج میں نے آپ کو والیومر کا وہ تو نہیں دیا ہے، مگر میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیتا ہوں. اگر آپ ٹاپ والیومر کو دیکھیں تو کمرشل بینکنگ ٹاپ والیومر میں، انویسٹمنٹ بینکنگ، آئل اینڈ گیس، مسلینیس، یہ سیکٹر میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ذرا ملاحظہ فرمائیے انڈیویجول اسٹاک وائز. داؤد ہرکولس، حبیب میٹروپولیٹن، پاکستان آئل فیلڈ، پی ایس سی ایل، بینکل حبیب، ایم سی بی سسٹم، ملر ٹریکٹر، او جی ڈی سی، سرلے. یعنی کہ میں نے جتنے اسٹاک پڑھے اس میں واحد سرلے ہے جو 5 والیومر میں آتا ہے. باقی یہ میرے خیال میں 10-11 اسٹاک، 12 اسٹاک میرے سامنے ہیں جو میجر کنٹریبیوٹر ہیں. ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اور ٹاپ کنٹریبیوٹر کون ہے؟ داؤد ہرکولس، جو 16.82 پوائنٹ کا اثر ڈال رہا ہے. تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا مارکیٹ کا. دوسری جو بات ایک اور سمجھنی ہوتی ہے آپ کو، وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ممبرز ہیں میرے، جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ تو میری باتوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف یوٹیوب دیکھتے ہیں، وہ میری بہت سی باتوں کو شاید نہیں سمجھ پاتے.
جو بھی آدمی مارکیٹ میں ٹریڈ کرتا ہے اس کو ہمیشہ سارے اسپیکٹ پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اگر وہ صرف ایک بات سوچ کے بیٹھتا ہے کہ میں تو بس جی یہاں سے خریدا وہاں بیچا اور آئی ایم جسٹ لوکنگ انٹو کہ یہ بائے یہ سیل اور یہ جو ہے ہمارا وہ ہوگا ٹارگٹ ہوگا، بس یہ بتا دو ہمیں. تو جو ایسا سوچتے ہیں وہ 2-4 ٹریڈیں پروفٹ میں کرتے ہیں، 2-4 ٹریڈیں لاس میں کرتے ہیں، اور لاس ٹریڈیں بڑی ہوتی ہیں، پروفٹ ٹریڈیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے اینڈ اپ وہ لاس میں ہو جاتے ہیں. اگر آپ ہمیشہ سے مارکیٹ کے دونوں اینگل اپنے سینیریو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ یہ غلطی نہیں کریں گے. تو مطلب بتانے کا یہ تھا کہ جو مارکیٹ چھوٹے بینڈ میں باٹم سیکیور کر رہی ہے یہ ایک پازیٹیو بات بھی ہے. اگر مارکیٹ اسی حال میں چلتی رہی 1-2 دن اور، یا بھلے کسی بھی دن کل پرسوں، اب آپ دیکھیے نا، میں کل بھی اور آج بھی دونوں دن شارٹ آن اسٹرینتھ ڈسکریج کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بلز بھی گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بے شک والیوم نہیں ہے، بے شک لیک لسٹر بیہیویئر ہے، مگر باٹم بھی تو نہیں ٹوٹ رہا، سیلر کا پریشر بھی تو نظر نہیں آ رہا. تو اس کو ہم اگنور تھوڑی کر سکتے ہیں. اینی ویز، اگلی سلائیڈ میں نے ٹاپ 30 موورز بائی پرائز بتایا ہے کہ پرائز جن کی بڑی ہے. اس میں آپ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے 47 لاکھ کا والیوم سرلے کا ہے، اور ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز کیا ہیں 4395. دکھ ہوتا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج 22 کروڑ کا ملک اور 4395 ٹریڈز ہیں سرلے میں. اس کے بعد اگر کچھ والیوم مجھے نظر آ رہے ہیں تو میں کہوں گا اس میں نظر آ رہے ہیں نیٹ سول میں، تو نیٹ سول کے والیوم ہے 4,50,000. یہ کوئی والیوم ہے؟ 3,50,000 GHNI میں نمبر آف ٹریڈ دیکھیں تو بہت، یہ اگر نمبر آف ٹریڈز اور والیومز دیکھیں تو بہت لیک لسٹر بیہیویئر ہے. مجھے گینر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ باقی جو گینرز کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں وہ ٹارگیٹڈ اور خاص لوگوں کے اسٹاک ہیں. وہ اس میں اب جیسے آپ سامنے دیکھ لیجئے مری بریوری میں 100 شیئر ٹریڈ ہو رہے ہیں، DLL میں 100 شیئر ٹریڈ ہو رہے ہیں، PSEL جس کو ابھی میں نے گینر میں بتایا تھا کہ اس کا کافی حصہ ہے، اس کے 50 شیئر ٹریڈ ہوئے ہیں، اور گینر پہ وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ کنٹریبیوٹر ہے. ملٹ ٹریکٹر بھی پوائنٹ کنٹریبیوٹر ہے، مری بریوری بھی پوائنٹ کنٹریبیوٹر ہے. داؤد ہرکولس 61,000 کا والیوم ہے، 92 ٹریڈ ہے، اور ٹاپ والیومر ہے، وہ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر ہے. تو آج میں نے آپ کو یہ ٹاپ 30 موورز بائی پرائز اور پھر ان کے امپیکٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ میں باری باری مختلف چیزیں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ اینگلز دکھا سکوں کہ مارکیٹ کو دیکھنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں، مارکیٹ کو سمجھا کیسے جاتا ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو میری کال تو بڑی چھوٹی سی ہے. پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے موجود ہے، اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی بات ہے، وہی بات ریپیٹ کی ہے. یہ تیسری کال ہے جو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں میں کہ مارکیٹ جو ہے ایک لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے فلاں، اور بس کل اور آج میں 2 دن آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شارٹ آن اسٹرینتھ میں احتیاط کریں، نہ کریں تو اچھا ہے. کیونکہ 604 کے اوپر اگر مارکیٹ ہے تو مارکیٹ کسی وقت بھی سرپرائز کر سکتی ہے. 595 کے نیچے اگر ٹریڈ کرتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ڈپریس رہے گی مارکیٹ. مگر صحیح معنوں میں جو اس میں پریشر بننا شروع ہوگا وہ پھر 415 اور 296 والا لیول ہے. وہی لیول ہیں جو کل اور پرسوں کی کال میں آپ کو نظر آئے تھے، جو میں کنٹینیو بتا رہا ہوں. تو وہی لیول ہے جو مارکیٹ میں بیئرز کو ایگریویٹ کریں گے. تو اوورآل دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کے حق میں بہتر ہوگی. اگر اچھا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے آپ کو مارکیٹ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.